بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور قیامت کی نشانی کے بارے میں جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکے میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ شخص کون ہوگا اور اس کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے خانہ کعبہ پر حملہ کب کیا گیا اور اس کی تعمیر نو کس نے کی۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو اسکپ کے بغیر آخر تک دیکھیے گا، اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کے خانہ کعبہ پر ہونے والے پہلے حملے اور ان حملہ آوروں کے انجام کے متعلق بھی بتاتے چلیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ ناظرین، سورہ فیل میں اصحاب فیل ہاتھی والوں کا واقعہ مختصراً ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کو ڈانے کی غرض سے یمن سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے میدان عرفات کے قریب ان کی فوج پر عذاب نازل کر کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ دشمنی پہ کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی ہاتھی والوں کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذونواس تھا جس نے اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ اس نے ایک لمبی خندق کھدوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو آگ میں جلا دیا تھا، جس کا ذکر سورہ بروج اصحاب الاخدود میں ہے۔ کسی طرح یہاں سے بچ کر 2 عیسائیوں نے قیصر ملک شام کے دربار میں جا کر فریاد کی۔ قیصر ملک شام نے حبشہ جو یمن سے قریب تھا کہ عیسائی بادشاہ سے یمن پر حملہ کرنے کو کہا۔ اس طرح اربات اور ابرہا 2 کمانڈر کی قیادت میں یمن پر حملہ کر کے پورے یمن کو قوم حمیر سے آزاد کرا دیا۔ پھر اربات اور ابرہا دونوں کمانڈروں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے باہمی جنگ ہوئی۔ اربات جنگ میں مارا گیا۔ اس طرح ابرہا یمن کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ابرہا نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ایک شاندار کنیسہ اس مقصد سے بنایا کہ یمن کے لوگ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے اسی کنیسہ میں عبادت کریں۔ عرب قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں گندگی پھیلا دی اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ ابرہا کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ملک حبشہ کے بادشاہ کی اجازت سے کعبے کو ڈھانے کی تیاری شروع کی۔ چنانچہ ہاتھیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عرب لوگ باوجود کہ وہ مشرک تھے، سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابرہا کے خلاف جنگ لڑی، مگر عرب لوگ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابرہا آگے بڑھتا گیا۔ طائف کے مشہور قبیلہ ثقیف نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح وہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات کے قریب مغمس مقام پہ پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہا کے لشکر نے ان اونٹوں پہ قبضہ کیا جن میں 200 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ ابرہا نے ایک نمائندہ مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد بیت اللہ کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عبد المطلب ابرہا سے ملنے کے لیے پہنچے اور اس سے اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہا کو بڑا تعجب ہوا کہ قبیلے کا سردار صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے، بیت اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہا نے کہا کہ تمہارا اللہ اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آئے تو انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے خوب دعائیں مانگی، اور پھر مکے والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑوں میں چلے گئے کہ یقیناً ابرہا کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہا کے لشکر نے بیت اللہ پہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو اس کا محمود نام کا ہاتھی بیٹھ گیا اور مکہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہ ہوا، جبکہ دوسری طرف وہ چلنے لگتا تھا۔
اسی دوران پرندوں کا ایک غول نظر آیا جن میں سے ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو انہوں نے لشکر کے لوگوں کے اوپر برسانا شروع کی۔ ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہ کر سکتی تھی۔ جس پر یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک حصہ سڑ گل کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب کے لیے عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکا دے تو سارا بیت اللہ گر جائے گا معاذ اللہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کا ساتھ لانا ہی ان کی ذلت آمیز شکست کا سبب بنا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ معتمد قول یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا۔ اصحاب فیل ہاتھی والوں کے اس واقعے کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر اور اس کی نگرانی کرنے والے قبیلہ قریش کی اہمیت و عظمت بڑھ گئی۔ چنانچہ وہ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی تھے۔ غرض یہ کہ قبیلہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے۔ انہی سفروں کا ذکر اللہ اگلی صورت میں کر رہے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ویسا نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات و حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خونریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1986 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم و محترم عمارت بن کے قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو، کعبہ شریف کی عظمت، عزت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کا باغ دوڑ گیا انہوں نے بہت ہی احترام و عزت کے ساتھ اس ذی عظمت عمارت کو سنبھالا۔ ہاں، بعض وقت مخالفین و معاندین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی، لیکن ان کا چال و فریب ان کے ہی منہ گرا، کیونکہ اس مکان طاہر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا۔ اس موضوع میں ہم تعبیر کعبہ کے مختلف مراحل ما زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ امام الفاسی اپنی کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا، لیکن عدد معین میں علماء و مورخین کا زمانے اول سے ہی اختلاف رہا۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہم السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبے کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ امالقہ نے کیا، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں مرتبہ قریش نے کیا،
8ਵੀं मरतबा अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन इवाम रदियल्लाहु अन्हुमा ने तामीर नौ किया। 9वीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी और 10वीं मरतबा सुल्तान मुराद खान ने काबा शरीफ की तामीर नौ की। इमाम अली बिन अब्दुल कादिर तिबली का कौल अल-अर्जुल मस्की फ़ी तारीख़ुल मल्की में मनक़ूल है। फरमाते हैं कि काबा शरीफ को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया। उन्होंने औलाद आदम को वालिद के साथ ही शुमार किया है और आखिर में उस्मानी खिलाफत के सुल्तान मुराद खान को गिनते हैं कि उन्होंने भी काबा शरीफ की तामीर की है। नज़ीर, खाना काबा जो कि पूरी दुनिया में सब मुसलमानों का क़िबला है और दुनिया की पहली मस्जिद हराम के वस्त में वाक़ है। मस्जिद हराम की खासियत यह है कि अल्लाह ताला ने इसे अमन का गहवारा बनाया और इसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। अल्लाह ताला ने खाना काबा की जगह को बाकी ज़मीन से 1000 साल पहले पैदा फरमाया। ये खित्ता पानी पर एक जहाज की शक्ल में तैर रहा था। बस अल्लाह ताला ने इस खित्ते के नीचे ज़मीन को बिछा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरे तो आप पर वहशत तारी हो गई और आपने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को ज़मीन में नाजिल किया जो जन्नत में याकूत का बना हुआ था और इसमें सब्ज़ ज़बरजद के 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा मशरिक़ की तरफ, एक दरवाज़ा मगरिब की तरफ लगा था। अल्लाह ताला ने इसे उसी जगह रख दिया जहां आज खाना काबा मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसका उसी तरह तवाफ किया कर जिस तरह मेरे अर्श के गिर्द फरिश्तों को तवाफ करते हुए देखा है, और इसके पास उसी तरह नमाज पढ़ा कर कि जिस तरह मेरे अर्श के पास नमाज अदा किया करता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तरफ रहनुमाई करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मनासिक हज अदा किए। जब हज से फारिग हुए तो फरिश्तों से मुलाकात की। फरिश्तों ने कहा, ए आदम, अल्लाह ताला आपको हज का बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमने उस घर यानी बैतुल्लाह का आपसे 2000 साल पहले तवाफ किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल जाकर 40 मरतबा हज फरमाया। बैतुल मामूर तूफान नूह तक जमीन पर ही रहा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इसे आसमान पे उठा लिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हिजर अस्वद को जबल अबी कैस में रख दे ताकि हिजर अस्वद तूफान नूह से महफूज रहे। चुनांचे खाने काबा बैतुल्लाह की जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक खाली रहा। तूफान नूह के वक्त जब खाने काबा की इमारत आसमान पे उठा ली गई और ये जगह एक ऊंचे टीले की मानिंद रह गई, फिर उसी बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर फरमाया। जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करो, उस वक्त तक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो उस जगह को वाज़े करे जहाँ बैतुल्लाह की तामीर की जाए। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बादल के टुकड़े को खाना काबा की जगह के तायुन के लिए भेजा। जब वो बादल का टुकड़ा चला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके साए में चलते रहे। यहाँ कि जब मक्का मुकर्रमा आया तो बादल का टुकड़ा बैतुल्लाह की जगह ठहर गया। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी गई कि बादल के टुकड़े के साए के नीचे खाना काबा बैतुल्लाह की तामीर करो, ना इसमें कमी करो और ना ज्यादती करो। खाना काबा की जगह का तायुन और जाहिर होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला कर देते। खाना काबा की तामीर 5 पहाड़ों तूर सीना, जबल जैतून, जबल लबनान जो मुल्क शाम में है, जबल जौदी जो जजीरे का पहाड़ है, जबल हिरा जो मक्के में वाक़ है के पत्थरों से की गई और बाकी पहाड़ों के पत्थरों से बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद की गई थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजर अस्वद की जगह तक बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर ली तो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे पास एक बेहतरीन और खूबसूरत पत्थर लाओ जो लोगों के लिए बतौर अलामत बरकरार रहे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे भी अच्छा पत्थर लाओ। चुनांचे इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में निकले तो जबल अबू कैस से आवाज आई कि ए इब्राहीम, तेरे लिए मैंने एक अमानत रखी है, बस तू उसको ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजर अस्वद को लाए और इसे उसकी जगह पर रख दिया। मुसलमानों के नज़दीक ये पत्थर बहुत मुक़द्दस और मुतबर्रक है। जो मुसलमान हज करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हिजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो दूर से हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। जब खाना काबा की दीवारें हाथ जितनी बुलंदी तक चुन ली गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारें मजीद बुलंद करना शुरू की। रिवायत है कि जूं जूं दीवार ऊंची होती जाती ये पत्थर आप ही आप बुलंद होता जाता और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर से उतरना चाहते तो नीचे हो जाता।
اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمارے قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبے کو 9 گز 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کے اوپر چھت نہیں بنائی، بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لی اور کعبہ شریف کو تعمیر نو کی تشکیل دی۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبے کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا، پھر جب کعبے کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم نے تعمیر کے کعبے کے زمانے کے بعد عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا اٹھایا اور کعبے کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتب میں قریش کی تعمیر کعبے کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبے کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہے اور آگ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر وہ کعبے کی تعمیر نہیں کرتے تو ان پہ عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبے کی تعمیر نو پہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبے کو مکمل بنا پر ابراہیمی شکل دے سکیں، اس لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور ایک شبر 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائیں، جیسے کہ انہوں نے کعبے کی اونچائی کو 9 گز 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا، اور ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی بڑھا دی گئی۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی کو کہیں زیادہ بڑھا دیا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کا کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ بیت اللہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پہ برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی۔ مکے میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم تک پہنچ گئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرنے کی سعادت کرے، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخر یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق و امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پہ رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کے چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس کی ایک روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ پتھر آیا تھا اس وقت دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تعمیر کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو
خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج مکہ کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجبیق اور توپ کے ذریعے مکے پہ حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پہ کافی اثر پڑا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے مال وافر نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا اس کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور حجاج بن یوسف ثقفی۔ یزید بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت انبیاء کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکے۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکے پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد الملک بن مروان کے خلاف کیا اور اس کی بیعت نہیں کیا، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکے میں چکر لگایا۔ پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروا دیا جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کیا گیا۔ یہاں ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے زمانے میں کعبے کی تعمیر اس طریق پہ کروائی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے اپنی طرف سے کی، چنانچہ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی حالت پہ لوٹانے کا حکم کیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کے تابع تھے اور یہ تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی، تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بے حد افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر تھا۔ پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کردہ صورت پہ لوٹا دیا جائے تو کیسا ہے؟ حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ ملوک خلفاء اس کو کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا، لہٰذا امام نے اس کو اسی حالت پہ برقرار رہنے دیا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان تھا۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا انہی کے فرزند ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 سے 1050 تک ہے۔ سن 1039 میں مکہ مکرمہ میں جس شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا۔ اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا، تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر اثر نو کروائی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ تاہم مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر و توسیع کا کام ہوتا رہا، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی جس میں مسجد حرام کو دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشن اور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئی۔ اس وقت مسجد حرام کی 3 منازل ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب اگر بات کریں قرب قیامت کی اس نشانی کی، بے شک کعبۃ اللہ اللہ عز و جل کی عظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام ذو السوقتین ہوگا، یعنی 2 چھوٹی پنڈلیوں والا۔ اس کا انعام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبے کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے خلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو
سوائے ذُس وقتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک جگہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کرے گا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے، آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کرے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے خلاف سے محروم کر دے گا، میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا، کعبے کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس کے سر پہ بال نہ ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن، گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہوں۔ ہم سحاتا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اپنے پھاوڑے سے گرائے گا۔ پھاوڑا لوہے کا ایک آلہ جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس میں رہنے والے ہی پامال کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور وہ افحج ہے جو اکڑتا ہوا چلے ہے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبے کو ڈھائے گا، وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، وہ کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کے پھینک دیں گے۔ حدیث کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہوگا۔ اسی طرح ایک گروہ کعبے پہ حملہ آور ہوگا جو زمین میں دھس جائے گا، لیکن کس علاقے سے تعلق ہوگا اس کا ذکر نہیں۔ کعبے پر حملے کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فوج بیت اللہ پر چڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھسا دی جائے گی، یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ ہر مسلمان کو اس وقت کے فتنے سے بچائے۔ اصحاب فیل کے واقعے کے زمانے میں مکے والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے کعبے کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی ذُس وقتین کا معاملہ ہے تو وہ کعبے کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہوگا جب مقامی لوگ بھی کعبے کی حرمت کو پامال کرنا شروع کریں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہ کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن رشید رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کے وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے، واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے، کعبے اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، برمودا ٹرائنگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پہ ہے وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ سب قیاس آرائیاں سادہ لوح عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے فتنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئی، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عوام الناس کو محسوس کرنے کے بجائے ان کو نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔
اللہ हमें अमल की तौफीक अता करे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक भी करें और कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को जरूर पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाज़मन लिखें। अल्लाह पाक इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए है, जिसकी रहमत से नाउम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इक़रार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और सबको तू ही पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिला शुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह माफ कर दे, हम सबको आबिद और सहरखेज बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा से सरफराज कर दे, हमारी दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें इस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिरे पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दीजिए। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबाओ अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें बढ़ जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हों तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बने, जब हर तरफ बेचैनियाँ भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सकून बच जाना, जब हमारे अंदर
مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دے، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پہ روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ پاک، اپنے محبوب کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پہ مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جہاں ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ،
جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ